فخر العارفین تیری قطبیت پہ ناز شاہ رضا کو تم نے خورشید کر دیا۔ حضرت خواجہ محمد نبی رضا شاہ رحمت اللہ علیہ، آپ کی ولادت 25 ربیع اول شریف 1284 ہجری بدھ کے دن ہوئی۔ آپ کی والدہ مخدومہ فرماتی ہیں کہ جب سے آپ کی ولادت ہوئی گھر میں خیر و برکت بڑھ گئی، آپ کے حسن و جمال سے سارا گھر روشن و منور ہو گیا۔ آپ کے والد کا نام حضرت مولانا محمد حسن رضا خان علیہ رحمہ اور آپ کی والدہ ماجدہ مخدومہ تھی جو حضرت سید محمد مشتاق صاحب رحمت اللہ علیہ کی مریدہ تھی۔ آپ کو بچپن ہی سے شور شرابہ اچھا نہیں لگتا تھا، آپ ہمیشہ اکیلے رہنا پسند کرتے تھے۔ جب آپ کی عمر شریف 4 سال 4 ماہ ہوئی تو والد نے بسم اللہ شریف کی رسم ادا کی اور قرآن کی تعلیم شروع کرا دی۔ قرآن کریم ختم کرنے کے بعد اور بھی علوم جیسے عربی، فارسی، تاریخ، جغرافیہ وغیرہ کی تعلیم مولوی جمشان خان صاحب و مولوی محمد حسین صاحب ولایتی میاں صاحب قبلہ سے حاصل کی۔ اس کے بعد آپ کو جسمانی ورزش کرنے کا شوق ہوا اور آپ روز ورزش کرتے۔ والد صاحب کو آپ سے بے حد محبت تھی۔ جسمانی ورزش کے لیے اچھی غذا آپ کے لیے گھر پر موجود رہتی۔ آپ ماشاءاللہ جوان بھی ایسے تھے کہ ہزاروں لوگوں کی بھیڑ میں سب سے الگ، اور پہلوان بھی ایسے ہوئے کہ لاسانی جو دیکھتا وہ یہی کہتا کہ ہم نے اس سے خوبصورت جوان نہ دیکھا نہ سنا۔ 1884 میں آپ کی شادی نینیتال کے تحصیلدار خان رضا بہادر خان کی صاحبزادی کے ساتھ ہوئی۔ شادی کے 1 سال بعد آپ نے بنگال میں نوکری کر لی۔ آپ کے ساتھ بھائی تحور علی خان صاحب اور ماموں علی رضا خان صاحب بھی ملازم تھے۔ اس کے 1 سال بعد 1304 ہجری میں آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ خبر سن کر آپ گھر آ گئے اور اصال ثواب و فاتحہ میں شریک ہوئے، پھر واپس لوٹ گئے۔ ایک مرتبہ نواب خواجہ سر سلیم اللہ خان صاحب بہادر نواب ڈھاکہ کے کسی بڑے کام کے سر انجام کے لیے آپ اور جناب نواب حیدر علی خان صاحب اور حضرت ڈپٹی بدیع العالم صاحب قبلہ کلکتہ میں قیام تھے۔ انہی دنوں سید السالکین زہدۃ العابدین قطب عالم فخر العارفین حضرت حافظ سید عبدالحی حسینی چٹکامی رحمت اللہ علیہ بھی اسی مکان میں آرام فرما رہے تھے۔ چونکہ حضرت ڈپٹی بدیع العالم حضرت سیدنا فخر العارفین کے مرید تھے تو آپ بھی وہاں رکے۔ ایک دن صبح فجر کے وقت آپ نماز ادا کر رہے تھے کہ کچھ دیر میں پورا مکان جنبش لرزنے لگا تو سیدنا فخر العارفین رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرید سے کہا کہ اس مکان میں کیا کوئی اور بھی بزرگ شخصیت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں حضور، ایک ہمارے دوست ہیں جو اوپر ورزش کر رہے ہیں۔ یہ سن کر فخر العارفین نے کہا کہ اللہ اللہ، جب اس نوجوان کے جسمانی قوت سے یہ مکان ہل جا رہا ہے تو اس کی روحانی قوت سے عالم کو کیا کیا حاصل ہوگا۔ آپ نے ان کو مرید کیا اور ضروری تعلیم و نصیحت دی۔ سر پر گول کلا غوثیہ اکثر چکن کی ہوتی تھی، ایک سفید کرتا چکن کا یا ململ کا، اور سر سے لے کر قدم تک سفید رنگ یعنی لباس نبوی آپ کو بہت پسند تھا۔ عید الاضحیٰ کے دن سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے پاجامہ پہنتے اور عید الفطر میں تہبند پہنتے تھے۔ سردی کے موسم میں 2 کمبل اور 1 کنٹوپ، کبھی امامہ بھی باندھ لیتے اور ہر قدم پر سادگی کا پیکر تھے۔ رات کو جس وقت دیکھا گیا تو آپ مصلی پر ہی دکھے۔ آپ کبھی خواب اور غفلت کی نیند نہ سوتے، اگر کوئی آواز دیتا تو جاگنے والے کی طرح جواب دیتے اور برابر اللہ کا ذکر اونچی آواز میں کرتے رہتے۔ کھانے میں آپ کو ذائقہ ہوتا یا نہ ہوتا کچھ بھی خیال نہ رہتا، جو آپ کے سامنے پیش ہوتا آپ کھا لیتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے۔ صبح کے وقت 1 پیالی چائے اور مختصر ناشتہ، دوپہر کو کھانا بعد عصر تک چائے کی 1 پیالی اور بعد نماز عشاء رات کا کھانا کلئی دار سینی میں پیش ہوتا تھا جو دسترخوان میں تناول فرماتے۔ آپ پلتھی بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی بے شمار کرامتیں ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کے خدمت میں ایک اجنبی مولوی صاحب حاضر ہوئے اور ملاقات کے بعد عرض کی کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔
मौलवी साहब का ये एतराज सुनकर आपको जोश आ गया। आपने फरमाया, सुनो मौलवी साहब, अल्लाह ताला ने उन्हें वो ताकत अता की है कि अब भी हजारों लाखों मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं और कयामत तक जिंदा करते रहेंगे। आपकी बुलंद आवाज से मौलवी साहब तड़पने लगे और जमीन पर लुढ़ते लुढ़ते बेहोश हो गए। जब होश आया तो माफी मांगी और बैत से सरफराज हुए। आपकी एक मुरीदा कस्बा साही की रहने वाली थी। उसके ऊपर 20 साल से जिन का असर था। वो सख्त तकलीफ में मुब्तला रहती थी। एक रोज हजरत के खिदमत में आई और आपके सामने जोर जोर से हंसते हुए तेज बदतमीजी भरे लहजे में बात करने लगी। आप समझ गए कि ये जिन का असर है। आपने जिन को मुखातिब करते हुए फरमाया कि तुमको मालूम नहीं है कि ये हमारी मुरीदा है, इनका पीछा छोड़ दो, इसी में खैर है। उसके बाद से वो मुरीदा 12 साल तक जिंदा रही, लेकिन फिर कभी जिन का असर नहीं हुआ। एक बार मौलाना फरजंद मोहम्मद साहब के मकान पर आपकी दावत थी। मौलाना साहब ने सिर्फ 8-10 लोगों का इंतजाम किया था, लेकिन जैसे ही लोगों को ये मालूम हुआ कि आज आपकी आमद हो रही है तो बहुत से लोग वहां पहुंच गए। यह देखकर मौलाना साहब परेशान हुए। आपने फरमाया, मुतमईन रहो, फिक्र ना करो, हमारे हिस्से का खाना हमें दे दो, हम खुद सब में तकसीम कर देंगे। जब आपके सामने खाना पेश हुआ तो आपने अपना रुमाल टेक्ची में डालकर फरमाया कि खाना शुरू करवाओ। फिर वहां पर मौजूद सभी ने खाना खाया और यहाँ तक कि खाना बच भी गया। ये माजरा देखकर मौलाना साहब हैरत अंगेज हो गए। उसके बाद से आपकी करामतें इसी तरह की हैं। आपने 25 आदमियों के खाने को 100 आदमियों में पूरा कराया है। आपकी सबसे प्यारी आदत थी कि जितने भी आदमी थे सबको दस्तरखान पर बिठाकर खाना खिलाते थे, फिर आखिर में खुद खाते। हम अहले सुन्नत का अकीदा है कि बीमारी से शिफा देना अल्लाह रब्बुल इज्जत का काम है और उसी की शान में है, लेकिन जो अल्लाह के दोस्त वली होते हैं, अल्लाह अपने दोस्तों की बात को रद्द नहीं करता, यानी वो जो भी कह देते हैं अल्लाह की अता से हो जाता है। एक मर्तबा हैदर खान जो पेचिश के मर्च में मुब्तला थे, आपकी बारगाह में हाजिर हुए तो आपने कुछ मकाबरिया पेश की और फरमाया कि इसको खा लो, इंशाअल्लाह आराम हो जाएगा। उन्होंने वो खाई और फिर जब तक जिंदा रहे इस मर्च में दोबारा कभी मुब्तला नहीं हुए। एक मर्तबा आपने चहला खान साहब को दीवाने हाफिज गजल पढ़ने का हुक्म दिया तो उन्होंने अर्ज की, हुजूर मैं मजबूर हूँ, मुझे फारसी की समझ नहीं है। आपने फरमाया, पढ़ो, पढ़ लोगे। ये कहते हुए आपने अपना हाथ उनके सीने पर फेरा। उसी वक्त उनकी फारसी इतनी बेहतर हो गई कि मानो ये इसी जुबान के उस्ताद हों। आपने एक चिल्ला मिर्जा खेल शरीफ में किया। 40 रोज लगातार रोजे रहते। शाम को अफ्तारी का वक्त पत्तों की सब्जी से अफ्तार करते। दूसरा चिल्ला ढाका में किया, उसमें वही हाल रहता, अफ्तार के वक्त पत्तों की सब्जी रहती। तीसरा चिल्ला भिसौड़ी शरीफ में किया, उस वक्त अफ्तार के वक्त खाना पहुंचाने की जिम्मेदारी एक मुरीद पर थी। अफ्तार के लिए मूंग की दाल का पानी तकरीबन 1 छाप और एक हल्की चपाती जो कि पीसी हुई, उसमें भी चिल्ला खत्म होने तक सूखी हुई हुजरे में मौजूद पाई गई। चिल्ले के दिनों किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं होती थी। जब आप 40 रोज के तीसरे चिल्ले के बाद बाहर आए तो जिस्मानी कमजोरी की वजह से 2 खादिम आपको टेक के सहारे घर तक ले गए, मगर चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। चौथा चिल्ला भी आपने भिसौड़ी शरीफ के मस्जिद में किया, जहां अफ्तार में सिर्फ एक खुरमा और एक छांक पानी मुकर्रर फरमाया था। 4 साल तक आपने हैदराबाद, गुलबर्गा शरीफ, खुलदाबाद, औरंगाबाद, झांसी, अजमेर शरीफ, बंगाल का दौरा किया है। आपके पीरो मुर्शिद फखरुल आरिफीन सैयद हाफिज अब्दुल हाई रहमतुल्लाह अलैह के आप बहुत अजीज थे। वो फरमाते रहते थे, हजरत ख्वाजा नबी रजा शाह रहमतुल्लाह अलैह का कयाम लखनऊ में मखदूम आलम शाह अब्दुल हक रुदौलवी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत मखदूम शाह मीरा साहब लखनवी रहमतुल्लाह अलैह की मर्जी से हुआ है। हजरत मोहम्मद नबी रजा शाह रहमतुल्लाह अलैह लखनऊ के शाह विलायत हैं। हजरत मोहम्मद नबी रजा शाह रहमतुल्लाह अलैह के पास दौलत ख्वाजगान का खजाना है। हजरत मोहम्मद नबी रजा शाह रहमतुल्लाह अलैह कुतुब गौस व ख्वाजगी का मर्तबा हासिल है। हमने ख्वाब देखा कि लखनऊ में आलीशान शाही इमारत तैयार हो रही है, तो दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि ये मकानात हजरत मोहम्मद नबी रजा शाह रहमतुल्लाह अलैह के लिए तैयार हो रहा है। हम समझ गए कि मोहम्मद नबी रजा शाह अवध के बादशाह हैं।
ہمارے یہاں ایک نیک بخت بیوی نے دیکھا کہ ہم کو حضرت خواجہ نبی رضا شاہ گود میں اٹھا کر لکھنؤ لے جا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں جو جس ارادے سے آیا وہ لے گیا۔ دیکھو حضرت نبی رضا شاہ جھولی بھر کر فقیری لے گئے۔ ہماری باتوں کو جس طرح سے نبی رضا شاہ نے سمجھا اس طرح سے کسی دوسرے مرید نے نہیں سمجھا۔ ہمیں ان سے اور انہیں ہم سے کچھ اس طرح سے نسبت ہے کہ اگر مجھے چیرا جائے تو وہ نکلیں گے اور انہیں چیرا جائے تو ہم نکلیں گے۔ وہ ہمارے سلسلہ کے اسد ہیں۔ آپ کو محفل شمع کا بہت شوق تھا۔ اکثر شمع کے دوران آپ پر حال آنے لگتا۔ کئی موقع پر تو کئی غیر مسلم محفل شمع کے دوران مسلمان بھی ہوئے۔ آپ کی محفل میں غیر مسلم بھی بیٹھتے تھے۔ آپ کو سادگی بہت پسند تھی۔ جہاں جاتے لوگوں کا ایک ہجوم آپ کے ساتھ چلتا تھا۔ آپ کے بھائی و خلیفہ حضور شیخ الاولیاء دادا عنایت حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے خلیفہ بنے۔ آپ کا آستانہ مبارک لکھنؤ کے صدر میں ہے، جہاں ہر سال بہت ہی دھوم دھام سے عرس پاک منایا جاتا ہے اور ہر مذہب کے لوگ وہاں جاتے ہیں۔ اکثر صوفیہ کی جماعت آپ سے بہت عقیدت رکھتی ہے۔ آپ کا سلسلہ ابو العالیہ چشتیہ جہانگیریہ ہے۔ آپ کو اور بھی 7 سلسلہ سے خلافت تھی، لیکن مرشد کے ارشادات کے مطابق آپ مریدوں کو صرف ایک ہی سلسلے کا سزرا دیتے تھے۔ آپ کی بزرگی حسن و اخلاق، تقوی، پرہیزگاری بے نظیر تھی۔ تصوف کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ آج بھی آپ کے چاہنے والے پوری دنیا میں موجود ہیں۔ آپ کی آمد ازمیر شریف ہوئی تو بے حد ادب و تعظیم کے ساتھ عطائے رسول خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جہاں سے ایک خادم وہی آستانے کے سامنے بیٹھے دعائیں کر رہے تھے۔ جب آپ اندر داخل ہوئے تو آپ کھڑے دعا کرنے لگے تو دیکھا کہ نور آستانے سے ظاہر ہوا اور آپ کے سینے میں جا کر سما گیا۔ یہ دیکھتے ہی وہ خادم آپ کے قدموں میں گر گئے اور کہا، حضور آپ کہاں سے آئے ہیں، کون ہیں؟ آپ نے سادگی سے جواب دیتے ہوئے کہا، ہم نبی رضا شاہ ہیں، بسوڑی شریف سے۔ اتنا سنتے ہی وہ رونے لگے اور کہا، حضور یہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا، جو لینے آیا تھا وہ مل گیا، اب اجازت دے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی آپ کے سجادگان ازمیر شریف عرس میں بڑی پابندی کے ساتھ شرکت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ مخدوم رودولی حضور شیخ العالم علیہ الرحمہ کے عرس میں تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ آپ کے پیر بھائی جناب حافظ مقبول احمد صاحب بنارسی علیہ الرحمہ بھی حجرے میں آرام فرما رہے تھے۔ شب کو حافظ صاحب کسی ضرورت سے تہجد کے وقت حجرے سے باہر چلے گئے۔ آپ اس وقت جانماز پر بیٹھے تھے اور لالٹین روشن تھی۔ جب حافظ صاحب باہر سے واپس آئے اور کیواڑ کھولا تو دیکھا کہ ایک ببر شیر اسی مصلی پر بیٹھا ہے۔ حافظ صاحب یہ منظر دیکھ کر گھبرا گئے اور واپس چلے آئے۔ تھوڑی دیر بعد اندر سے آواز آئی کہ حافظ صاحب ڈرو نہیں، ہم موجود ہیں۔ یہ کیفیت حافظ صاحب نے دربار عالم حضرت سیدنا فخر العارفین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کی تو فخر العارفین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواجہ نبی رضا شاہ صاحب اسد شیر ہیں۔ اس دن سے آپ کا خطاب اسد جہانگیری ہو گیا۔ دل کو ہمارے یا خدا دے زندگی اور تاج کی شاہ محمد عبدالحی مقبول الدعا کے واسطے وہ دعا مقبول ہماری صدقہ لا تقنطو شہنشاہ محمد نبی رضا کے واسطے۔